إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ اسلام نے سب سے پہلے توحید کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ ایک ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، اور اس نظام کو وہ چلا رہا ہے، پوری کائنات کے نظام کو وہ رب ہے اور وہ معبود ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اور وہ حاکم ہے، اس کی بات مانی جائے۔ اس کا دوسرا مطالبہ یہ ہے اسلام کا، اور کہ اس کے تمام انبیاء پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے، اور ہدایت کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ انبیاء کے ذریعے ہوگی ہدایت۔ اللہ تک اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی وحی ہے، وہ پیغمبروں تک پہنچائی جاتی ہیں، پیغمبر پھر انسانوں تک بات پہنچاتے ہیں۔ اسلام کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو تسلیم کیا جائے، اور یہ موضوع ہے آج کی ہماری گفتگو کا کہ قیامت کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کے مراحل کیا ہیں، اور آخرت کیوں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ پیر زادے تھے، سید زادے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، لیکن آخرت کا تصور دھندلا گیا تھا۔ یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ امیہ بن خلف وغیرہ، یہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز میں تالیاں پیٹتے تھے، سیٹی بجاتے تھے نماز۔ یہ لوگوں کو عمرہ بھی کراتے تھے، حج بھی کراتے تھے، لیکن حج جب کرتے تھے عرفات نہیں جاتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے ہم قریش کے لوگ ہیں، پیر زادے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، یعنی بڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے اور عام لوگوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ عرفات جا کے آؤ، ہم لوگ مزدلفہ سے واپس آ جاتے۔ تو ان کے ہاں کچھ چیریٹی کا نظام بھی تھا، زکوٰۃ کا بھی ایک نظام پہلے سے موجود تھا، لیکن اس میں بھی شرک کرتے تھے یہ لوگ۔ اور شرک اس کا یہ ہوتا تھا کہ فرض کیجئے ان کے پاس 1000 بکریاں، 1000 بکریوں میں سے یہ فرض کیجئے 50 بکریوں کی چیریٹی کرتے تھے، لیکن اس میں 50 میں سے کہتے تھے یہ 40 یہ بتوں کے لیے، 10 اللہ کے لیے۔ کھیتی میں بھی یہی حساب ہوتا تھا ان کا۔ اگر کھجور کے ان کے پاس 1000 درخت ہوتے تھے، اس میں سے پھر کہتے تھے کہ یہ 50 درخت یہ چیریٹی کے لیے، اور 50 میں سے بھی کہتے تھے کہ یہ 5 بالکل جو جس کی پیداوار بڑی ناقص ہوتی تھی، بڑا ناقص قسم کا کھجور ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے لیے۔ باقی جو اچھی قسم کی ہوتی تھی کہتے تھے بتوں کے لیے۔ اللہ کو مانتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت لا کے رکھ دیے، اور یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ واسطہ ہے، یہ اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ہم عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت کے سامنے جب ہم پوجا کریں گے ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی، نیک لوگوں کی، اور یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اور اللہ سے جب ان کی سفارش ضرور بضرور قبول کرے گا۔ یہ تھے مشرکین مکہ۔ آپ سن لیجئے، یہ پیغمبر کی اولاد تھے، یہ سید زادے تھے، یہ پیر تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور ان تجارت بڑی چلتی تھی، ان کی تجارت چلتی تھی مکے والوں کی اس بنیاد پر کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی۔ یمن والے بھی ان کی عزت کرتے تھے، شام والے بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ یہ سردیوں کے زمانے میں
یہ یمن چلے جاتے جنوب میں، اور گرمیوں کے زمانے میں شام جا کے تجارت کرتے تھے، بڑی انٹرنیشنل تجارت ہوتی تھی۔ تو یہ اس قسم کا شرک تھا۔ اب آ جائیے آخرت کے بارے میں، وہ یہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، وہی رمیم ائنا لمبعوثون اب آباؤنا الاولون، اچھا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارے دادا بھی اور دادا کے دادا بھی اور ان کے دادا بھی، آباؤنا الاولون، یہ سب زندہ کیے جائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ذالک رجع بعید، یہ واپسی ہماری عقل میں نہیں آتی، امپاسبل۔ یہ کہتے تھے ہیہات لما توعدون، بعید بعید، بہت مشکل ہے، ناممکن ناممکن۔ تو یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، بگڑی ہوئی نمازیں تھی، بگڑے ہوئے ان کے انفاق اور چیریٹی تھی، بگڑا ہوا ان کا حج تھا، نذر بھی مان لیتے تھے لیکن اس میں بھی شرک کرتے تھے اس میں، اور آخرت کا تصور بالکل کھوکھلا، اور سوال کرتے تھے کہ نہیں جی یہ ممکن نہیں۔ اب آ جائیے، ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے امتحان تو اصل میں یہی ہے نا، میں نے پہلے دن ہی بتایا تھا آپ کو، اللہ چھپا ہوا ہے، اس پہلی کو بوجھنا ہے، جو یہ چھپنے چھپانے کا کھیل ہے، یہ جو پہچان لے گا وہ پاس ہو جائے گا، جو نہیں پہچانے گا وہ فیل ہو جائے گا۔ اب پیغمبر آ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات رکھوں، پہلے میں بات کرتا ہوں غیر مسلموں کی، اور سارا قرآن بھرا پڑا ہے دلائل سے، آخرت کے دلائل سے، اتنی دلیلیں قرآن نے دی ہیں، عقلی دلیلیں بھی دی ہیں، نقلی دلیلیں بھی دی ہیں، اور قرآن بحث کرتا ہے ان لوگوں سے جو آخرت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے۔ اچھا، اس میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، انسانی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ آخرت ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ایک آدمی 100 لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ گجر خان میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام جاوید اقبال تھا، آپ نے پڑھا ہوگا قصہ۔ تو اس نے 99 مرڈرز کی، چھوٹے بچوں کو پکڑتا تھا، یہ لاہور میں بڑا ڈرم لے کر اس میں تیزاب ڈال کر جو ہے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا پہلے، پھر ان کے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دیتا تھا، کوئی بدبو نہیں، کوئی آواز نہیں، تو پکڑا نہیں گیا۔ 99 کے بعد بالآخر وہ پکڑا گیا، اس کے بعد پھر پکڑا گیا جیل میں، اس نے زہر کھا کے خودکشی کر لی۔ دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں ملی، دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اسی طرح ہزاروں لوگ دنیا میں ایسے گزر گئے مظلوم، ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا۔ وہ نمازی تھے، پرہیزگار تھے، ایماندار تھے، کبھی رشوت نہیں لی، لیکن دنیا میں وہ سڑتے رہے، دنیا میں رسوا ہوتے رہے، اور بڑے نیک تھے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک روز انصاف ہونا چاہیے، ایک روز انصاف ہونا چاہیے۔ وہ 100 بچوں کا قاتل دنیا میں سے چھوٹ گیا، اس کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اچھا، فرض کیجئے عدالت اس کو پکڑتی ہے، اس کو سزا دیتی ہے، فرض کیجئے اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے، تو پھانسی کی سزا کتنی مرتبہ ہوئی؟ 1 مرتبہ۔ قتل کتنے کیے اس نے؟ 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ تو سزا نہیں ملی نا اس کو۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک روز انصاف ہونا چاہیے۔ اب آ جائیے، دوسری بات ہم کرتے ہیں، انسانی ضمیر، کانشینس بھی کہتا ہے کہ ایک روز حساب، روز جزا، بدلے کا دن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دل کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت رکھی، جس کو قرآن کی زبان میں نفس لوامہ کہتے ہیں، اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ تو انسان
جیسے مثال کے طور پر روس کے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، چین میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، امریکہ کی 25% سے زیادہ آبادی ایسی ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ نیکی اور بدی کا تصور ان کے ہاں موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت ہونی چاہیے، پولیس کا نظام ہونا چاہیے۔ تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ پولیس اسٹیشن ہو، پولیس ہو، چوری بری چیز ہے، چوری بری چیز ہے، آپ تسلیم کرتے ہیں نا، برائی کو تسلیم کر لی کہ ایمانداری سے وقت پہ کام جانا چاہیے، ڈیوٹی کے اوپر لیٹ نہیں پہنچنا چاہیے، چیٹنگ ہے، یہ دھوکہ ہے، وقت سے پہلے ملازمت سے چھٹی نہیں کرنی چاہیے، یہ تسلیم کر لیا آپ نے کہ ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا اجر ملنا چاہیے، برائی کی سزا ملنی چاہیے۔ اسی لیے کمیونسٹ ملکوں میں جو خدا کو نہیں مانتے، یہ سیکولر ملک ہے، اس کا دستور کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ایک سیکولر ملک ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی پولیس کے نظام کی قائل ہے، وہ بھی عدالت کے نظام کی قائل ہے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کو تسلیم کر لیتا ہے۔ میں ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو، پرانی بات ہے 1975 کی، میں کینیڈا میں کام کرتا تھا، تو میرا ایک دوست تھا کینیڈین، اس سے میری روزانہ بحث ہوتی تھی، تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تم کہتے ہو کہ شراب نہیں پینا چاہیے، کیوں؟ اچھا، وہ چھٹی ہوتے ہی وہ ڈکی جو ہوتی تھی گاڑی کی، اس کے اندر وہ بیئر اور شراب رکھتا تھا، اور لوگوں کو کہتا ہے یہ لو بھائی لے، ایک کین پھینکتا تھا، اور مجھے کہتا ہے کم آن چشتی ٹیک اٹ، میں کہتا بھائی تو مسلمان ہوں، میں نہیں لیتا، میں نہیں پیتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کس نے بنایا ہے یہ نظام، یہ آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، شراب پینا بری چیز ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ نے نہیں بنایا یہ نظام، بلکہ لوگوں نے اس کو حلال اور حرام قرار دیا ہے۔ یہ مذہب سارا انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اچھا، میں سوچتا رہا، ایک دن میں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کیا تم اپنی والدہ سے شادی کرو گے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر لاجواب ہو گئے۔ اس نے کہا بالکل نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اٹ از بیڈ۔ میں نے کہا ہو سیڈ اٹ از بیڈ؟ اب وہ کچھ جواب ہی نہیں دے سک رہا۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ تم ماں سے شادی کرو نا اپنی۔ کہتا ہے بری بات ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا بری بات ہے؟ تو کہتا ہے اٹ از بیڈ۔ وہ کہتا ہے مائی ہارٹ سیز اٹ از بیڈ۔ میں نے کہا بھائی تم تو کہتے ہو کہ مذہب کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، اور یہ نیکی اور بدی کے سارے تصورات انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، خدا نے نیکی اور بدی کا کوئی تصور نہیں دیا، کسی پیغمبر نے نیکی اور بدی کی تعلیم نہیں دی، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، پھر کیوں نہیں کرتے؟ کرو۔ تو پھر وہ لاجواب ہو گیا۔ بہرحال اب تیسری بات دیکھیے، اس بات کو سمجھیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، اور صاف چیز بتا دی کہ هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ یہ بات کئی مقام پر آئی ہے، لیبلوکم۔ لیبلوکم یہ بہت اہم جملہ ہے، تاکہ ہم تم لوگوں کو آزمائیں۔ ہم نے زندگی اور موت کے نظام کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ مسلسل لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مسلسل لوگ مر رہے ہیں، ایک نظام ہے، اور موت کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے، کوئی پیدا ہونے کے فوراً بعد مرتا ہے، کوئی 1 سال کے بعد، کوئی 2 سال کے بعد، کوئی 10 سال کے بعد، کوئی 20 سال کے بعد، کوئی عین جوانی میں مرتا ہے، کوئی شادی کے دن بارات جا رہی ہے اس دن موت ہو جاتی ہے، کوئی بیگم کو لے کے آ رہا ہے، بغل میں بیگم ہے، میاں بیوی دونوں مر جاتے ہیں شادی کے دن، کوئی ولیمہ کے دن مر جاتا ہے، کوئی 40 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 100 سال عمر پاتا ہے، کوئی عمر نوح پا لیتا ہے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اس کا مقصد ہے عمل کی آزمائش۔
وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے کون سی اچھا ہے۔ اب ذرا میں ایک بات ضمنی طور پر یہاں بتا دوں، وہ ہے سورہ انعام کی آخری آیت۔ اللہ نے وہاں 5 باتیں ہیں، ذرا سمجھ لیجیے۔ سورہ انعام کی آخری آیت، هو الذی جعلکم خلائف الارض، اس نے آپ لوگوں کو خلائف بنایا۔ دیکھیے وہاں سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا تھا نا۔ یہاں سورہ انعام کی آخری آیت میں کہا گیا آپ بھی خلیفہ ہیں، آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی، ہر آدمی خلیفہ ہے، خلائف الارض، ہر انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ دوسری بات ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مختلف درجات ایک دوسرے سے زیادہ دیے ہیں۔ آپ سارے لوگوں کی آئی کیو برابر نہیں ہے، سارے لوگوں کی عقل برابر نہیں ہے، سارے لوگوں کو برابر پیسے نہیں دیے گئے۔ ایک سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے اور کسی کے پاس پلاسٹک کا چمچہ بھی نہیں ہے۔ سارے لوگوں کی ہائٹ ایک جیسی نہیں ہے، سارے لوگوں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہے، سارے لوگ اللہ نے برابر پیدا نہیں کی۔ کوئی بہت کالا ہے، کوئی تھوڑا کالا ہے، کوئی ہماری طرح کا سانولا ہے، کوئی بہت گورے ہیں، کوئی چپٹے ہیں، کوئی چینی ہے، کوئی پیلے ہیں، کوئی جو ہے نیگرو ہے، مختلف لوگ ہیں۔ اور اس کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیبلوکم فیما آتاکم۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ آپ کو خلیفہ بنایا۔ دوسری چیز کیا ہو گئی؟ ان کے درجات مختلف مقرر کی۔ تیسری چیز اللہ یہ کہہ رہا ہے فیما آتاکم میں آپ کا امتحان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو 20 سال دیے گئے ہیں تو 20 سال کا امتحان ہے، اگر آپ کو 50 سال دیے گئے ہیں تو 50 سال کا امتحان ہے، اگر آپ کو 1 ملین کروڑ دیے گئے ہیں تو 1 بلین کروڑ کا امتحان، اگر آپ کو کچھ نہیں دیا گیا تو آپ آسانی سے چھوٹ جائیں۔ اگر آپ کو عقل نہیں دی گئی تو آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، پاگل سے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جتنی زیادہ عقل دی گئی اتنے زیادہ سوال ہوں گے، جتنے زیادہ بچے ہیں اتنے زیادہ سوال، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنا زیادہ سوال ہوگا، جتنی زیادہ ذہانت دی گئی اتنا زیادہ سوال ہوگا۔ نہیں دیا گیا لیبلوکم فیما آتاکم، یہ جو لفظ ہے نا فیما آتاکم، whatever that is given to you، اسی میں سے سوال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ سریع العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ 2 باتیں بتائی، وہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور وہ غفور الرحیم بھی۔ جو امتحان میں پاس ہو جائے گا اس کے لیے وہ غفور الرحیم، جو امتحان میں فیل ہو جائے گا اس کے لیے وہ سریع العقاب ہے، وہ سزا دینے میں بہت تیز ہے، فٹافٹ حساب ہوگا، دیر نہیں ہوگی۔ تو اب آ جائیے یہ دنیا، اس دنیا کو سمجھ لیجئے، یہ دنیا ہے کیا؟ یہ دنیا امتحان ہے، کشمکش ہے۔ وہ غالب نے کہا نا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے، مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں کہ میں یہ جاب ہے کہ یہاں یہ شراب کا کارٹن ہے، میں اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، امتحان ہے۔ یہ لڑکی مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے، اس کی دعوت پہ لبیک کہوں کہ نہ کہوں، حج کے پاس جا کر کہوں لبیک عمرتن لبیک حجن کہوں کہ لڑکی کو کہوں لبیک تیری دعوت قبول ہے، حاضر ہوں۔ امتحان ہے، پیسے کا بھی امتحان ہے، دماغ کا بھی امتحان ہے، جنسی امتحان ہے، دولت کا امتحان ہے، عمر کا امتحان ہے۔ تو یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ سنیے، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا گندی چیز ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یاد رکھیے دنیا تو میں کہتا ہوں جنت سے بھی زیادہ قیمتی چیز۔ آپ کہیں گے یہ کیا الٹی بات کہہ دیا آپ نے؟ جنت کی زندگی تو لازوال زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں، یہ تو عارضی زندگی، اسی عارضی زندگی کی بنیاد پر جنت ملے گی۔ یہاں اگر 25-30 سال اگر ہم اچھے گزار لیں تو وہاں لاکھوں اربوں کروڑوں سال کی زندگی۔ تو یہ چھوٹے سے جو دن ہے، چند دن، یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت قیمتی وقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اس کا۔
یہاں پاس ہو جائیں تو وہاں پاس ہوں گے، یہاں فیل ہو جائیں گے تو وہاں فیل ہو جائیں گے. تو یہ اس کو امتحان سمجھنا. اچھا یہ جو امتحان ہے یہ خوشیوں کا بھی ہے، غم کا بھی ہے، دکھ کا بھی امتحان ہے، خوشی کا بھی امتحان. اکثر دکھ کے امتحان میں لوگ پاس ہو جاتے ہیں، سکھ کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. جب ذرا پیسہ آ جاتا ہے پھر خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی. اب آ جائیے چوتھی بات یہ ہے، اللہ کے بارے میں یہ بات سمجھیے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، نا انصافی نہیں. ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون. سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں کہا گیا اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. سنیے، اللہ نہ یہودی پہ ظلم کرتا ہے، نہ عیسائی پہ کرتا ہے، نہ ہندو پہ کرتا ہے، نہ بدھ مت کے ماننے والے پر، نہ مسلمان پر، نہ سنی پر، نہ شیعہ پر، کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ظلم. دوسری کا فرمایا گیا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. سورہ نساء کی آیت نمبر 40. اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ عادل ہے. یاد رکھیے جو ظلم کرے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. جو ظلم کرے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. انسان ظلم کر سکتا ہے، جنات ظلم کر سکتے ہیں، ہر آدمی ظلم کر سکتا ہے، اللہ ظلم نہیں کر سکتا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ عادل ہے. مثقال ذرۃ وما اللہ. اور یہ جو کہا گیا وما ربک بظلام للعبید، وہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں. اور قیامت کے دن جو اعلان ہوگا لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. لا ظلم اليوم، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. اب پانچویں بات یہ کہ قیامت کیوں ہوگی. پانچویں بات قیامت کیوں برپا کی جائے گی. تو بے شمار آیات ہیں، میں ایک آیت پڑھتا ہوں. سورۃ النجم کی آیت نمبر 31 ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِ. قیامت کے برپا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ برا، اساءوا کا مطلب جنہوں نے بدماشی کی، جنہوں نے شراب پی ہے، قتل کیا ہے، سود کھایا ہے، جنہوں نے لوگوں کا خون پیا ہے، جو بمباری کی ہے، قتل عام کیا ہے، ریپ کیا ہے لوگوں کو، جادو کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹا ہے، غصب کے ذریعے سے لوٹا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، ان کو ان کے کیے کی سزا ملے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِ. اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جا سکے. یہ بالکل قیامت کا مقصد بالکل سامنے آ گیا. اب آ جائیے چھٹی بات. اگر سنیے ایک بدماش کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے اور اگر نیک آدمی کو دوزخ میں ڈال دے اگر اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ تو ظالم ہو جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے. اسی لیے اللہ نے صاف کہہ دیا، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہ قرآن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. یہ دوزخ والے ہیں، یہ جنت والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی، یہ شریف ہے یا بدماش ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے کامیاب ہوں گے، جنت والے کامیاب ہوں گے. دوسری جگہ فرمایا گیا کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. سورۃ السجدہ میں یہ بات کہی گئی آیت نمبر 18 میں کہ جو فاسق ہے، بد عمل ہے، بد کردار ہے، کیا وہ مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تیسری جگہ سورۃ القلم میں کہا گیا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا ہم مسلمین کو، مجرمین کو ایک جیسا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ ایک جگہ رکھیں گے، ان کو ایک جنت میں داخل کریں گے؟ ما لکم کیا ہو گیا بھائی؟ عقل تو ٹھکانے ہے. ما لکم کا عربی میں مطلب ہوتا ہے پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے فتوے دے رہے ہو؟
کہ میں مجرم کو اور مسلم کو، مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، مطیع کو، مجرم اور مسلم کو میں ایک جیسا سلوک کروں گا؟ نیور، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آ جائیے 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عدل و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ٹو میک شیور اللہ نے جنت بنائی ہے اور ایک دوزخ بنائی تاکہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور فیصلے کا نفاذ ہوگا، فیصلے پر امپلیمنٹیشن ہوگا اس کا۔ اچھا اب ذرا سن لیجئے 8ویں بات یہ کہ جنت کے اجر و ثواب کو عدل کے مطابق بنانے کے لیے جنت کے 100 درجے رکھے گئے۔ اب یہاں ہال کے اندر تقریباً 200-300 لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ آن لائن بھی سن رہے ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں ہماری بہنیں۔ کیا یہ سب لوگ ایک جنت میں جائیں گے؟ ایک جیسے سب برابر ہیں کیا یہاں ہال کے اندر؟ بالکل نہیں۔ اگر سارے لوگ ایک ہی جنت میں جائیں گے تو یہ ناانصافی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی صرف جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے، ایک آدمی 20 پڑھتا ہے، ایک آدمی 20 رکعت کے بعد قیام اللیل بھی پڑھتا ہے۔ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی زیادہ دعائیں مانگتا ہے، ایک آدمی کم دعائیں مانگتا ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے صرف میں فرض کر لیتا ہوں، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ سارے جنتی برابر نہیں ہیں۔ اسی لیے صحیح یعنی ترمذی کی حدیث سن لیجئے، صحیح حدیث ہے، فی الجنت 100 درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، تو 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنت کی، 100 جنتیں ہیں تو اس میں زمین آسمانوں کے درمیان کا اتنا فاصلہ ہے جنت۔ والفردوس اعلیٰ درجۃ، سب سے اونچا جو درجہ ہے اس کا نام ہے فردوس، الفردوس۔ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ 4، اور وہاں سے فردوس سے 4 نہریں نکلتی ہیں۔ اس کا ذکر سورہ محمد میں ہوا ہے۔ انہاروں میں ایک شہد کی نہر ہے، ایک دودھ کی نہر ہے، ایک پانی کی نہر ہے اور ایک جو ہے شراب کی نہر ہے۔ 4 نہریں ہیں، وہ وہاں سے پھوٹتی ہیں۔ کہاں سے؟ جنت الفردوس سے۔ وَمِن فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، رواہ الترمذی۔ تو فرمایا گیا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اور جب تم کو مانگنا ہو، دعا کرنی ہو تو کہو اے اللہ مجھے جنت الفردوس چاہیے، وہ ٹاپ والی 100ویں درجے والی جنت چاہیے۔ اب ادھر دیکھو، بات کو سمجھو ذرا کہ پہلا درجہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، 100واں درجہ ہے۔ تو بعض لوگوں کو پہلے درجے میں، بعض کو دوسرے میں، بعض کو 10ویں میں، 12ویں میں، جیسے جیسے آپ کے اعمال ہوں گے۔ ایک آدمی نے اس مسجد کے لیے 1 لاکھ دیے، ایک نے 10 لاکھ دیے، ایک نے 20 لاکھ دیے، تو جیسا دیا اس نے، جس میں اس کے مطابق اس کا اجر ہوگا۔ ایک آدمی پہلے آتا ہے نماز کے اندر، السابق ہے، سابق ہے، پہلی صف میں آتا ہے، پہلی صف کے لیے جھگڑا کرتا ہے۔ دیکھیے آپ صومالی ہمارے بھائی ہیں نا، کتنے پیارے بھائی ہیں، کتنے پیارے بھائی ہیں، آگے پہلے صف پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ثواب کے حریص ہیں وہ کہتے ہیں پہلا ثواب ہمیں ملنا چاہیے۔ کتنے حریص ہیں آپ لوگ بھی، حرص کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے قرعہ ڈالیے، یعنی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کا کیا ثواب ہے اس کے۔ لیکن جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پہلے آ کے پہلی جگہ پہلی صف میں حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب اسی لیے اللہ نے کیا کیا، نیک لوگ جو لوگ ہیں ان کی بھی گریڈنگ کی ہے، درجہ بندی کی ہے، اسی لیے جنت کے 100 درجے رکھے گئے ہیں تاکہ 100% عدل و انصاف ہو۔ اب آ جائیے دوزخ کی طرف۔ دنیا کے سارے کافر برابر نہیں ہوتے۔ ایک جو ہے مثال کے طور پر، ایک ہندوستان میں کئی کافر ایسے ہیں ہندو جو مسلمانوں کو جلاتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، تیل لے کے آتے ہیں، پہلے سے جلوس نکل رہا ہے، پہلے سے 2 دن 4 دن پہلے تیاری کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کی دکان ہے، اس کو جلانا ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، اس کو جلانا ہے، یہ مسلمانوں کی ٹرین ہے، اس کو جلانا ہے، منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں
جو جان کی بازی لگا کر مسلمانوں کو بچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاپ ہے، گناہ ہے، مت کرو، انسان کو مت مارو، انسان کو مت جلاؤ، بے قصور ہے، معصوم ہے۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں خاموش تماشائی بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہ جلاتے ہیں نہ روکتے ہیں، بس خاموش دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا یہ سارے ہندو برابر ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے جنت کے جس طرح درجات ہیں، بالکل اسی طرح دوزخ کے بھی کئی درجات ہیں۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 کہتی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو منافقین دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، سب سے زیادہ عذاب ان کو ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے احون اہل النار عذابا ابو طالب وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ۔ اب دیکھیے قیامت کے دن سب سے کم تر عذاب ابو طالب کو دیا جائے، اور ان کو نالین آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں جن سے ان کا دماغ کھولے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے بارے میں بھی یہ بات کی۔ حاتم طائی کی موت شرک پر ہوئی۔ حاتم بہت فیاض تھا، یعنی اور اس کا بڑا احترام بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں۔ جب حاتم طائی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ سواری سے نیچے اتر کے آپ نے اپنی چادر بچھا دی، اور ایک بڑے سردار، قبیلہ طے کا سردار تھا حاتم، اس کی بیٹی کا استقبال کیا، اس کا اسلام قبول کیا۔ حاتم طائی کے بیٹے تھے عدی بن حاتم، تو یہ پہلے یہ مشرک تھے، پھر یہ عیسائی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اسلام قبول کیا انہوں نے۔ عدی بن حاتم نے، حاتم طائی کے بیٹے نے اسلام قبول کیا، صحابیوں میں سے۔ تو حاتم طائی کو بھی دوزخ میں ہلکا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہ فیاض تھا، لوگوں کی خدمت کرتا تھا، لیکن چونکہ اس نے وہ مشرک تھا، تو اسی لیے سن لیجیے، اب آپ اس سے ایک بات سمجھ لیجیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے بل گیٹس، بڑے نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، وہ دوزخ میں جائے گا، لیکن اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے۔ اسی طرح پاکستان میں ایک صاحب ہیں کراچی کے اندر، بڑے وہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، مولانا کے نام سے پہلے مشہور تھے، اب مولانا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، تو بڑا چیریٹی کے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بڑے ایمبولینس ہیں ان کے، لیکن کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں لڑکے لڑکیوں کی شادی کی کیا ضرورت ہے، ویسے گھومیے، بڑے لبرل قسم کے آدمی ہیں۔ تو یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کام بہت اچھا کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو ابو طالب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی، حمایت کی، لیکن آخری وقت میں جب ان کی جان جا رہی تھی، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسری طرف ابو جہل وغیرہ تھے، اور وہ کہتے تھے چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، وہ کہتے تھے نہیں۔ بالآخر وہ کہتا تھا کہ نہیں، کیا تم اپنے والد عبد المطلب کے مذہب پر نہیں مرو گے، شرک چھوڑ دو گے؟ بالآخر ابو طالب نے آخری وقت میں کہا میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر مرتا ہوں۔ اس لیے یہاں بھی حدیث بتائی گئی، ان کو ہلکا عذاب دیا، احون اہل النار عذابا ابو طالب۔ اب آ جائیے 10ویں بات یہ ہے کہ آخرت کے کچھ مراحل ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہے جان کنی کا، جان جب کھینچی جاتی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت کی جان کنی کا وقت آ گیا، اسی سے تو بھاگتا تھا۔ تو یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ موت کے وقت جو تکلیف ہوئی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ نیک لوگوں کو کم تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ پانی میں رکھتے تھے، ٹھنڈے پانی، اور حضرت فاطمہ، بخاری کی روایت ہے، واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو تکلیف ہوتی، موت کا وقت، اور جو نیک آدمی ہے اس کی روح آسانی سے کھینچی جاتی ہے،
یہ سارے باتیں وہ سورہ واقعہ میں آئے، فروح وریحان وجنت نعیم، تو وہ پھر بڑی آسانی سے اس کی روح کھینچی جاتی ہے۔ اچھا مردہ دیکھ لیتا ہے، اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کی جان نکالی جا رہی ہے۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، پھر میرے پاس وقت نہیں رہے گا، پھر کسی اور وقت تفصیل بتاؤں گا قبر کی زندگی وغیرہ کی۔ اس کے بعد پھر جو ہے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر برزخ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وَمِن وَرَائِهِ برزخ، اور اس کے بعد پھر اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک۔ یہ ہزاروں سال کا وقفہ ہو سکتا ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ زمین میں رہیں گے۔ اور قبر کیا چیز ہے ذرا اس کو بھی میں بتا دوں۔ بعض لوگوں کی قبر نہیں بنتی، ایکسیڈنٹ، وہ اب دھماکہ ہو گیا، آگ لگ گئی، جلا دیا گیا ان کو، مچھلیاں کھا گئیں سمندر کے اندر، تو جو بڑا حصہ ہوتا ہے ہڈی کا اس کو قبر کہتے ہیں، لاش کے اندر جو بھی حصہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات زمین لاشوں کو نہیں کھاتی، جیسے انبیاء کی لاشوں کے بارے میں حدیث ہے جس میں ان کی لاشوں کو نہیں کھاتی، وہ جوں کی تو محفوظ رہتی۔ بعض اوقات کافر کی لاش بھی جوں کی تو محفوظ رہتی، جیسے قرآن مجید میں ہے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا گیا، اس کی لاش آج بھی موجود ہے، دنیا کے اندر موجود ہے عبرت کے طور پر۔ تو یہ اسی سے پھر اس کے لیے قرآن مجید نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ ہے وہ جو سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اجداس، جدس۔ تو جدس کہتے ہیں وہ ٹکڑا، وہ حصہ، وہ ہڈی، وہ کھوپڑی، یا وہ جو آپ کی ورٹیبرے ہیں اس کا جو حصہ ہے، وہاں سے پھر وہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا، سارے اجزاء جو ہے پھر دوبارہ اسمبل کر دے گا، ان کو جوائن کر دے گا، قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اور قیامت کے دن پھر ہوگا یہ کہ 3 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا سور جو ہے وہ گھبراہٹ کا ہوگا، نفقۃ الفزع کہتے ہیں۔ پھر دوسرا سور جو ہے وہ بڑی آواز ہوگی، دھماکہ ہوگا بہت بڑا، اور سارے لوگ اس وقت قیامت کے دن جو زندہ ہوں گے سب مار دیے جائیں گے، اس کو نفقۃ الصاق کہتے ہیں۔ پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے اب عدالت قائم ہوگی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا اور فرشتے لائن بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ادھر جنت ہوگی، ادھر دوزخ ہوگی، فٹافٹ فیصلے ہوں، عدالت اللہ کی قائم۔ اور ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، جیسے عدالت میں دنیا میں بھی ہوتا ہے، ایک ہتھکڑی لے کے پولیس والا ہوتا ہے، ایک وہ FIR کے ساتھ ایک محرر ہوتا ہے جو جج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ سر یہ اس کے خلاف یہ کیس ہے۔ سائق و شہید، ایک سائق ہوگا ایک شہید ہوگا۔ جو سائق ہوگا وہ جو ہے وہ ہتھکڑی والا ہوگا، جو شہید ہوگا وہ ریکارڈ لے کے جائے گا، شہادت کے ساتھ، گواہی کے ساتھ وہ ساری ریکارڈ لے کے جائے گا اور فٹافٹ فیصلے۔ اچھا اب سن لیجئے، جنت اور دوزخ میں جو داخلہ ہوگا اس کی بھی کئی شکلیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ اللہ اچھا رکھے، آپ میں سے ایک نوجوان تھا یہاں پر، تو میں نے اس سے کہا، اس کے گلے میں تعویذ تھی، میں نے کہا یار تعویذ یہ اتار دو تم، اس نے فوراً اتار دی تعویذ۔ اللہ اس کو اچھا رکھے، اس کو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ تو وہ یعنی تعویذ کہنے لگا کہ یہ تو آیت الکرسی وغیرہ، میں نے کہا آیت الکرسی لے کے تم باتھ روم میں جاتے ہو؟ تو یہ تعویذ وغیرہ سب سے بڑی تعویذ ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اگر کوئی حاسد آپ سے حسد کرتا ہے، من شر حاسد اذا حسد، اور اگر جنات آپ کو تنگ کرتے ہیں، انسان آپ کو تنگ کرتے ہیں، من الجنت والناس، آپ الہ الناس کے پاس جائیے، رب الناس کے پاس جائیے، ملک الناس کے پاس جائیے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ بچائے گا آپ کو۔ سب سے بڑی تعویذ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیے سارے شیطان بھاگ جائیں گے آپ۔ اچھا جی، دوسری بات یہ کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے،
اور یہ اچھے برے شگون نہیں لیتے. گڈ اومن اینڈ بیڈ اومن. وہ آج کا دن بہت برا ہے، بلی گزر گئی، کتا گزر گیا، 13 تاریخ کو شادی مت کرو، 3 تاریخ کو شادی مت کرو، 3 13 9 18 ہو جائے گا، محرم میں شادی مت کرو، سفر میں سفر نہیں ہو سکتا. یہ سب سپرسٹیشنز ہیں، یہ سب توہمات ہیں، اس کا اسلام میں کوئی گزر نہیں ہے اس کا. تو ایسے لوگ جو تعویذ نہیں لیتے، نہ تعویذ کراتے ہیں، اور نہ جو برے اور اچھے شگون لیتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں ہے ولا یکتؤن، جو ٹیٹوز نہیں کرواتے. بعض لوگ یہ جسم پہ ٹیٹو کراتے ہیں، ستاروں کے، شیطان کے ٹیٹو کرا دیتے ہیں اس کے اوپر، یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، تصویریں اتار لیتے ہیں، سمجھے آپ. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، یہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. اچھا، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان جنہوں نے گناہ زیادہ کی، تو وہ پہلے دوزخ میں جائیں گے، سزا بھگتیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. کوئی 5 سال کے بعد، کوئی 10 سال کے بعد، کوئی 1000 سال کے بعد، کوئی 2000 سال کے بعد. لیکن لا الہ الا اللہ جو بھی کہے گا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، ایک خدا کو ماننے والا بالآخر جنت میں جا کر رہے گا. الٹیمیٹلی ہی ول گو. توحید بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اور اسی لیے ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، صرف ایک جنت میں جائے گا ڈائریکٹلی، اور 72 دوزخ میں جا کر رہے. تو مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہو گئے. خوارج ہوئے، پھر اس کے بعد شیعہ آ گئے، پھر رافضی آ گئے، معتزلی آ گئے، قدریہ آ گئے، جبریہ آ گئے، مرجیہ آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے. تو سب سے بہترین راستہ اہل سنت والجماعت کا قرآن، صحیح احادیث اور صحابہ کا اجماع امت پر یقین رکھنے والے، صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو لوگ ہیں صحابہ کرام، ان کے راستے پر چلنے والے، یہ ہیں اہل سنت والجماعت. یہ اہل بدعت نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ وہ صحیح راستہ ہے. اچھا، جہاں تک مشرک اور کافر ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. حرم علیہ الجنہ، جیسے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو. اور منافقین کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو کہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں. اب آ جائیے قیامت کے دن سب سے پہلے 11واں پوائنٹ یہ ہے، اعمال دکھائے جائیں گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، اور آپ کو کتاب، آپ کے جو نئے اعمال ہے آپ دیکھ لیں گے. اور اقرا کتاب، پڑھ اپنی کتاب. اور آپ کتاب پڑھیں گے، کہیں گے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ بڑی عجیب کتاب ہے، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی. اوہو، میں نے سگنل کے پاس گاڑی روکی تھی، کوئی پیسہ مانگ رہا تھا، اور میں نے 10 روپے کی نوٹ نکالی تھی، دینے کا ارادہ کیا تھا، سگنل گرین ہو گیا، دے نہیں سکا، لیکن نیت کی تھی میں نے دینے کی، دیا نہیں، نیت کی تھی. وہ پوائنٹس بھی مجھے مل گئے الحمدللہ. اور میں نے ایک خاتون کو آنکھ ماری تھی، وہ پوائنٹ بھی لکھا ہوا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، عجیب کتاب ہے مالی ھذا الکتاب. کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں درج ہونے سے رہ گئی ہو. ایسا پوری فلم دکھائی جائے گی آپ کو. لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. بچپن سے لے کے یہ آپ کا اسکول ہے، یہ گجرات کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، یہ گاؤں میں کھیل رہے تھے، آپ یہ ڈنگا پہنچے، آپ تو یہاں سے کھاریاں پہنچے، یہ لاہور پہنچ گئے، یہ کالج میں پہنچ گئے، یونیورسٹی پہنچ گئے، یہ پہنچ گئے اوسلو ایئرپورٹ پر، اور یہاں پر کام کیے، کتنے پاپڑ بیلے، اتنا پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی، فلاں گیا، مکان آ گیا، پوری فلم. اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سارا منظر، شادی کیسے کی، بچے کیسے ہو گئے، پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، وہ سارا منظر آپ دیکھیں گے آپ. اچھا، 12ویں بات سن لیجئے، اعمال دکھائے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ، اس کو وہ دیکھے گا.
اور 12واں پوائنٹ یہ ہے اب اعمال تولے جائیں گے. ٹوٹل پلس پوائنٹ زیادہ ہیں یا مائنس پوائنٹ زیادہ ہیں؟ تولے جائیں گے. والوزن یومئذ الحق، سورہ اعراف میں یہ بات کہی گئی. اور سورہ قاہرہ میں ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اگر نیکیاں زیادہ ہیں آپ کی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر آپ کی نیکیاں کم پڑ گئیں، برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم پڑ گئیں، تو پھر فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا جائے. تو ٹوٹل پوائنٹس آپ کے زیادہ ہونے چاہیے. اسی لیے قرآن مجید نے ایک نصیحت کی ہے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے نا فوراً کوئی پیسے دے دو، استغفار کرو، نفل پڑھو، فوراً نیکی کرو تاکہ حساب برابر ہو جائے. سمجھے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. صدقہ کرتے رہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر التجار، اے تاجروں، اللہ کی راہ میں اونچ نیچ ہوتی ہے کاروبار میں، سمجھے، کچھ نہ کچھ غلط چھوٹی قسم کھا لیتا ہے، غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے، صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو. تو ہمیشہ نیکیاں کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، تاکہ حساب آپ کا بالکل ٹھیک رہے، آپ کا پلس میں رہے آپ. اب آ جائیے 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ کے والد صاحب آپ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، آپ کی والدہ نہیں اٹھائیں گی، آپ کا بیٹا آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور پیر صاحب آپ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، عالم آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی مرا ہوا انسان، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی یعنی عبد القادر جیلانی آپ کو نہیں بچا سکیں گے، کوئی بڑی امام آپ کو نہیں بچا سکیں گے، کوئی داتا بخش علی ہجویری آپ کو نہیں بچا سکیں گے، آپ کو کوئی علی کرم اللہ وجہ آپ کو نہیں بچا سکیں گے. قرآن ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار آیتیں قرآن کی ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیس للانسان الا ما سعى، اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولد، والد اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، اور ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے کوئی چیز، کوئی بدلہ دے سکے گا. یا شیخ اپنی دیکھ، دوسرا کوئی مدد نہیں کر سکے گا. اب یہاں میں ایک چھوٹا سا جملہ میں کہہ دیتا ہوں، سن لیجئے، سمجھ لیجئے. یہ شفاعت بھی جو ہوگی وہ دنیا کی شفاعت نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہوگی. قیامت کے دن شفاعت ہوگی لیکن عادلانہ شفاعت ہوگی، ظالمانہ شفاعت نہیں ہوگی. ظالمانہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ بدماش کو، شرابی کو، زانی کو، لٹیرے کو ساری زندگی لوٹتا رہا، اس کو جنت میں مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسی ظالمانہ شفاعت قیامت کے دن نہیں ہوگی، عدل کے اوپر مبنی شفاعت ہوگی. یہ بات سمجھ لیجیے. اور شفاعت اللہ کے ہاتھ میں. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 44 یاد رکھ لیجیے، 3 لفظ ہیں، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. یاد کر لیں اس کو، میرے ساتھ دہرائیں، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. شفاعت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. شفاعت کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں. بندے شفاعت کریں گے، شہید بھی کرے گا، عالم بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے. لیکن اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے عادلانہ فیصلوں کے مطابق شفاعت ہوگی، ظالمانہ شفاعت نہیں ہوگی. یہ مت سمجھیے کہ چادر چڑھائیں گے تو جنت مل گئی. بدماشیاں کرو، جا کے سال میں ایک مرتبہ چادر چڑھا دو، عرس میں شرکت کر لو، جو ہے بخشش ہو جائے گی. بالکل ایسا نہیں ہوگا. اچھا جی، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں اختیار ہوگا. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اس دن بادشاہت اللہ کے پاس ہوگی. اللہ پوچھے گا اَيْنَ الْمُلُوكُ الْأَرْضِ، زمین کے کہاں ہیں وہ، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں. اچھا جی، اب آپ سن لیجئے 15ویں بات، یہ کہ سب سے اہم چیز یہ ہے
کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے من مات ہوا یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرے گا آخری وقت، اب فرض کیجئے 60 سال تک عیسائی رہا ہو، آخری وقت اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ایک اللہ، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری وقت بہت اہم چیز ہے، اور ساری زندگی آپ اسلام پہ رہے، آخری وقت میں آپ نے کہہ دیا 3 خدا ہے، عیسائیت پہ موت ہو گئی، پھر بڑا غرق ہو گیا آپ کا۔ اب آ جائیے سولہویں بات یہ کہ مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ میں نے بتا دی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی انصار نہیں ہوگا، کا مطلب ہے کوئی سفارش کرنے والا مددگار نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب 17ویں بات یہ ہے کہ نجات کے لیے، سالویشن کے لیے قیامت کے دن 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 1 2 3۔ پہلی چیز ہے ایمان، صحیح عقیدہ، نمبر 2 عمل صالح، اور نمبر 3 اللہ کی رحمت۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، تو 2 چیزیں یہ ہوگی۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاربوا وسددوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر نجات حاصل نہیں کر سکتا، نیکیاں کرو۔ قالوا یا رسول اللہ ولا انت، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، صحیح مسلم کی حدیث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے، اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکے۔ تو یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صحیح عقیدہ، دوسری چیز کیا ہے؟ نیک اعمال، الاعمال الصالحات، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل۔ اب 18ویں بات یہ ہے کہ خواتین کا مطلب ہے آخری اعمال، آپ کے آخری اعمال کیا؟ فرض کیجئے آپ نے جوانی میں شراب پی، آپ نے جوانی میں برے کام کیے، اب آپ آخری اعمال کیا ہیں آپ کیا ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ اب کیا کر رہے ہیں، اینڈ کیا ہوگا آپ کا، یہ بہت اہم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، نماز پڑھتے ہوئے تمہاری موت آنی چاہیے، روزہ رکھتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے تمہاری موت آنی چاہیے۔ اور یہ دیکھیے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يعمل عمل اہل النار وانه من اہل الجنہ ويعمل عمل اہل الجنہ وانه من اہل النار، الاعمال بالخواتیم، الاعمال بالخواتیم۔ فرمایا کہ ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے کرتا جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے دوزخی، الٹیمیٹلی دوزخ میں جاتا ہے، اور ایک آدمی برے کام کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں جو ہے جنت میں جاتا ہے، جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ فرمایا الاعمال بالخواتیم، اصل اعمال کا انحصار ہے آخری اعمال، مرنے سے پہلے کے اعمال، ہو سکتا ہے کل موت آ جائے، رات میں آ جائے، آج کے عمل، اس وقت کا عمل، یہ عمل بہت اہم ہے۔ اب 19ویں پوائنٹ بات یہ سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا ہے، پوائنٹ سسٹم ہے، گریڈنگ سسٹم ہے، ایک حسنات ہے، ایک سیئات ہے، ایک پلس پوائنٹس ہیں، ایک نیگیٹو پوائنٹس ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کتنا رحیم ہے کہ جو اچھے پوائنٹس ہیں، اب وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو جو ایک نیکی کے ساتھ آئے گا اس کو 10 پوائنٹس ملے گا، اور اگر برائی کرے گا تو 1 پوائنٹ کاٹا جائے گا۔ دیکھیے اللہ کی طرح ہے، اور اس نے كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، رحمت کو اس نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے اس میں۔ اچھا اب 20واں پوائنٹ ذرا سمجھ لیجئے، یہ جو حسنات ہیں، جو نیکیاں ہیں، اس کی بھی درجہ بندی کی ہے، ایک فرائض ہے، ایک نوافل۔ اور 21واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو
سیئات ہیں، برے کام ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کی ہیں، ایک کبائر ہیں، ایک صغائر۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور بھی جگہ یہ بات آئی ہے، سورہ نجم میں بھی آئی ہے، سورہ شورى میں بھی یہ بات آئی ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گی، بڑے گناہوں سے بچو گے، میں چھوٹے گناہ ویسے معاف کر دوں گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، بڑے گناہوں سے بچنا بہت ضروری۔ اسی طرح سن لیجیے، اگر آپ صرف فرض کر لیں، فرض نماز پڑھ لیں، ادھر سنیے، یہ تراویح فرض نہیں ہے آپ کے لیے، بغیر تراویح کے بھی جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن فرض فجر کی نماز ضروری ہے، ظہر کی ضروری ہے، عشاء کی ضروری ہے، وقت پہ نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز ضروری ہے، تراویح کے بغیر بھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اور میرے ان دروس کا مقصد بھی یہی ہے، یو شوڈ ہیو رائٹ کانسیپٹس۔ بعض لوگ چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے گناہ کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، اور بڑے گناہ کو چھوٹا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ سن لیجئے، ماں باپ کی نافرمانی، سود، قتل، یتیم کا مال کھانا، جادو کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ انسان کا قتل کرنا، اور زنا کرنا، چوری کرنا، اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ جادو کرنا بڑے گناہ ہیں، یہ سود، اور بات چھوٹے گناہ ہیں جو ہم صبح سے لے کے شام کرتے ہیں، ان کو پھر یکفر عنکم سیئات۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے کبیرہ فرائض کو فرائض رکھیے۔ لوگ عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، بھائی عمرہ فرض نہیں ہے، 10 عمرے کر رہے ہیں۔ حج کرو، ایک صاحب ملے مجھے، حج نہیں کر رہے ہیں، 10 عمرے کر لیے، حج ہی نہیں کرتے۔ بھائی حج کرو پہلے، عمرے کی بڑی فکر ہے، نہیں جی میں حج نہیں، ابھی میں اس قابل نہیں ہوں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارے خدا کے بندے، حج کر لے پہلے، حج فرض ہے، عمرے فرض نہیں ہے تیرے اوپر۔ یہ الٹی منطق ہے۔ تو یہ آپ کے مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے۔ فرض کیا ہے اور نوافل کیا ہے؟ نوافل کو نوافل کی جگہ پہ رکھو، فرض نہ بناؤ، ذکر کو ذکر کی جگہ پہ رکھو، اور یہ نہیں، اور کبیرہ کو کبیرہ رکھو، صغیرہ کو صغیرہ رکھو۔ اچھا جی، اب جو ہے آخری 2 پوائنٹ آپ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو میں نے سفارش کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ شفاعت جو ہے وہ مشروط چیز ہے، شفاعت ہوگی۔ اب آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ مفلس ہوں گے۔ تو یہ صحیح مسند احمد کی بھی حدیث ہے، دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا ہل تدرون من المفلس، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے، بینکرپٹ کون ہوتا ہے، دیوالیہ جس کا نکل گیا کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں پتہ ہے، جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، بینک اکاؤنٹ، بینک میں کوئی پیسے نہ ہو، ایسٹس نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی اتنے نفل روزے رکھے ہوں گے اس نے، اور اتنی ساری نفل نمازیں پڑھی ہوں گی اس نے، اور پھر بہت سارے پیسے اس نے خرچ کیے ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ سارے لوگ کہیں گے کہ لاؤ ہمارا حصہ دے دو، تو یہ اپنی نمازیں ان کو دیتا جائے گا۔ ایک آدمی جس کو گالی دی ہے اس کو نمازیں دے دے گا، دوسرے کو زمین کھالی تھی اس کی زمین پہ قبضہ کیا تھا اس کو روزے دے دے گا، حج دے دے گا، نوافل دے دے گا، ساری چیزیں دے گا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن ابھی جن کو گالیاں دی تھی، وہ مارا تھا، پیٹا تھا، ظلم کیا تھا، وہ لوگ مطالبہ کرنے والے باقی رہیں گے۔ اس کے بعد ہوگا اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، ان کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس، یہ ہے دیوالیہ، یہ ہے بینکرپٹ۔ تو کیا بات معلوم ہوئی اس سے؟ ذرا غور فرمائیے کہ آخرت میں دونوں چیزوں کی بڑی ویلیو ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، جو آدمی بغیر نماز پڑھے اس کو جو ہے امیہ بن خلف اور قارون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بے نمازی کو۔ دیکھیے
قرآن مجید میں ہے دوزخیوں سے پوچھا جائے گا تم دوزخ میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں پاکستانیوں میں بالخصوص، اور ہر جگہ ہر ملک میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں کسی کا حق نہیں مانا۔ اور دیکھیے وہ کہتے ہیں الحمدللہ، دیکھیے میں نماز نہیں پڑھتا الحمدللہ، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کھلا۔ اچھا دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ جی میں تو کاروبار کرتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے اس کے بغیر تو چلتا ہی نہیں، یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے، لیکن الحمدللہ کبھی نماز جو ہے نہیں چھوڑتا، میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ گناہگار ہیں جی، گناہگار ہیں جی۔ تو باقی ساری چیزیں ہیں، زنا بھی ہو رہا ہے، سود بھی ہو رہا ہے، ناپ تول میں ڈنڈی بھی ماری جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو اس کو سمجھو ذرا، فرض نمازوں کا حساب اچھا ہونا چاہیے، نوافل نہ بھی ہوں تو آپ کو وہ بات کی بات ہے، نوافل آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں آپ اضافہ کرتے جائیے، لیکن آمدنی آپ کی حلال کی، حرام حلال کے بارے میں بالکل واضح آپ کے پاس ایک چارٹ ہونا چاہیے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں آخرت کے بارے میں اسلام کے تصورات۔ ہر گناہ پر آپ کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ بحیثیت مجموعی دیکھا جائے گا کہ آپ کے ٹوٹل پوائنٹس اچھے ہیں یا نہیں، اور اصل چیز ہے آخری آپ کا عقیدہ، آپ کی توحید مضبوط ہو اور آپ کے اعمال اچھے ہوں اور اللہ کی رحمت سے آپ کو امید ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو جنت ملے گی، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور ہمیں بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے وہ معاف کر دے گا، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان چھوٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک فرض نماز فجر سے ظہر کے درمیان کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بخود مٹا دیتا ہے، خود بخود مٹا دیتا ہے۔ تو چھوٹے گناہوں سے زیادہ ہمیں بڑے گناہوں کی فکر کرنی ہے، اور فرائض کی، فرض کیا چیز ہے اس کی فکر کرنی ہے۔ تو یہ دین کی جو ترجیحات ہیں، پرائورٹیز ہیں، اس کو سمجھیے، اسی کی بنیاد پر ہمیں جنت ملے گی، اسی کی بنیاد پر دوزخ ملے گی۔ اور ایک بات میں کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، قرآن مجید میں نے 19 آیات ایسی تلاش کی جس میں کہا گیا کہ یہ 19 جرم ایسے ہیں جس کے کرنے والے مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، رشوت سے، چوری سے، ڈاکے سے، غصب سے مت کھاؤ، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، ہم اس کو آگ میں داخل کریں۔ اور خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے خطاب۔ اور دیکھیے سورہ نساء کی آیت 12، 13، 14، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ جو جائیداد کی تقسیم، باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کی تقسیم شریعت کے قاعدے کے مطابق نہیں کرتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ان کے بارے میں کہا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا اس کو ہم دوزخ میں داخل کریں گے۔ تو میرے بھائیو سمجھو، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ٹوپی پہننے سے تم کو جنت مل جائے گی، ٹوپی کی اسلام میں اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی جائیداد کی تقسیم کی ہے، جتنی جو ہے حرام مال کھانے کی ہے، رزق حلال پر گزارا کرنا چاہیے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس۔
وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم